بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شہر نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ نینوا یہ موصل کے علاقے کا ایک بڑا شہر تھا۔ یہاں کے لوگ بت پرستی کرتے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے اپنی سرکشی کی وجہ سے اللہ عز و جل کے رسول علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ تم لوگوں پر عنقریب عذاب آنے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی جھوٹ بات نہیں کہی، اس لیے یہ دیکھو کہ اگر وہ رات کو اس شہر میں رہیں تو سمجھ لو کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اس شہر میں رات نہ گزاری تو یقین کر لینا کہ ضرور عذاب آئے گا۔ رات کو لوگوں نے یہ دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے، اور واقعی صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نظر آنے لگے کہ چاروں طرف سے کالی بدلیاں نمودار ہوئیں اور ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہی ہے، تو لوگوں کو حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش و جستجو ہوئی، مگر وہ دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے۔ اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ اور اندیشہ ہو گیا، چنانچہ شہر کے تمام لوگ خوف خداوندی عز و جل سے ڈر کر کانپ اٹھے، اور سب کے سب عورتوں، بچوں، بلکہ اپنے مویشیوں کو ساتھ لے کر اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل میں اور رو رو کر صدقہ دل سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے اور مائیں بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب استغفار میں مشغول ہو گئے، اور دربار الہی میں گڑ گڑا کر یہ وزاری شروع کر دی جو مظالم آپس میں ہوئے تھے ایک دوسرے سے معاف کرانے لگے، اور جتنی حق تلفیاں ہوئی تھیں سب کی آپس میں معافی تلافی کرنے لگے۔ غرض سچی توبہ کر کے خدا عز و جل سے یہ عہد کر لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو کچھ خدا کا پیغام لائے ہیں ہم اس پر صدقہ دل سے ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کی بے قراری اور مخلصانہ گریہ وزاری پر رحم آیا اور عذاب اٹھا لیا گیا۔ ناگہاں دھواں اور عذاب کی بدلیاں رفع ہو گئیں، اور تمام لوگ پھر شہر میں آ کر امن و چین کے ساتھ رہنے لگے۔ مطلب یہ کہ جب کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو عذاب آ جانے کے بعد ایمان لانا مفید نہیں ہوتا، مگر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی بدلیاں آ جانے کے بعد جب وہ لوگ ایمان لائے تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ طبرانی شریف کی روایت میں ہے کہ شہر نینوا پر جب عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے اور حضرت یونس علیہ السلام باوجود تلاش و جستجو کے لوگوں کو نہیں ملے تو شہر والے گھبرا کر اپنے ایک عالم کے پاس گئے جو صاحب ایمان اور شیخ وقت تھے، اور ان سے فریاد کرنے لگے تو انہوں نے حکم دیا کہ تم لوگ یہ دعا پڑھو، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ چنانچہ لوگوں نے یہ پڑھ کر دعا مانگی تو عذاب ٹل گیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو آپ نے شہر میں عذاب کا کوئی اثر نہیں دیکھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیے، تو آپ نے فرمایا کس طرح اپنی قوم میں جا سکتا ہوں؟ میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا، مگر عذاب نہیں آیا، تو اب وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے۔ آپ یہ فرما کر غصے میں بھر کر شہر سے پلٹ آئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ یہ کشتی جب بیچ سمندر میں پہنچی تو کھڑی ہو گئی۔ وہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہی کشتی سمندر میں کھڑی ہو جایا کرتی تھی جس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہو جائے۔ چنانچہ کشتی والوں نے قرعہ نکالا تو حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا قرعہ نکلا، تو کشتی والوں نے آپ کو سمندر میں پھینک دیا اور کشتی لے کر روانہ ہو گئے، اور فوراً ہی ایک مچھلی آپ کو نگل گئی، اور مچھلی کے پیٹ میں جہاں بالکل اندھیرا تھا آپ مقید ہو گئے، مگر اس حالت میں آپ نے آیت کریمہ لا الہ الا انت
سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا شروع کر دیا تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اندھیری کوٹھی سے نجات دی اور مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ کو اگل دیا۔ اس وقت آپ بہت ہی نحیف و کمزور ہو چکے تھے۔ خدا عز و جل کی شان کی اس جگہ کدو کی ایک بیل اگ گئی اور آپ اس کے سائے میں آرام کرنے لگے۔ پھر جب آپ میں کچھ توانائی آ گئی تو آپ اپنی قوم میں تشریف لائے اور سب لوگ انتہائی محبت احترام کے ساتھ پیش آ کر آپ پر ایمان لے آئے۔